اور پھر کسی اور نے لکھا, وہ کہتے ہیں تقوی اور پرہیزگاری دیاں خاتمے اتے گلاں. ہاں جی, اس لیے پتر جتنے بیٹھے ہو, میں بھی مرید ہوں, ذرا نہ دلیر ہوئی, ہر ویلے ڈری ہو, یا اللہ میری نسبت دی حفاظت کریں گے, اللہ میری نسبت دی حفاظت کریں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ہمیشہ پتر دی خفیہ تدبیر تو ڈری ہوا ہے, کتے بھی دلیر نہ ہوئی ہوا, کتے بھی دلیر نہ ہوئی ہوا. ہاں جی, ہمیشہ ڈری ہو اپنے اللہ نے, اپنے اللہ نے بس جی, اپنے اللہ نے یاد کرو, دروشی پڑھو, ہاں جی, اپنا اخلاق اچھا رکھو, محبتاں ونڈو, پیار ونڈو. وہ انشاءاللہ پھر کبھی حضرت کی بات, بس آخری بات اور گفتگو ختم ہے. پیار ونڈو. جتنے پتر ہم سالک بیٹھے ہیں نا, اب یہ سارے لوگوں کی نظریں ہم پہ ہیں. یہ کوئی سوکھا کام نہیں ہے سر پہ یہ پگ رکھنا, یہ جو 4 کونوں والی ٹوپی رکھنا. اب میں نے اپنے پیر خانے کا سارا سلسلہ اپنے سر پہ اٹھایا ہوا. آپ کی غلطی شمار نہیں ہوگی, آپ کی غلطی بھی آپ کے پیر خانے کے کھاتے میں گرے گی جا کے. مر جاؤ حضرت, لیکن پتر کردار نہ لوز ہونے دئی ہوا ہے, تاکہ یہ سلسلے پھیل نہیں, یہ سلسلے آگے نکلے. میں نے کہا نا میں ایک ہی بات کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جھوٹ کی حد ہوتی ہے, اور مصباح صاحب آپ تو جھوٹ کے اوپر جھوٹ اتنا پھینک رہے ہیں. سب سے پہلے جو آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے, وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, میں نے یہ ایپ 360 ڈاؤن لوڈ کی ہوئی تھی, اور اس کے اندر آپ کو میں ایک بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب بھی قرآن پاک کی کوئی آیت کسی کو ریفرنس میں دی جاتی ہے تو ہمیشہ اس سے پہلے والی آیات اور اس کے بعد والی آیات کو بھی فوکس کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں تو وہ کس کانٹیکسٹ میں, پچھلی آیات ہمیں کیا بتا رہی ہیں, اگلی آیات ہمیں کیا بتا رہی ہیں, اور وہ جو ایک مکمل رکوع ہے وہ ہمیں کیا نالج دے رہا ہے, کیونکہ ایک رکوع مکمل ایک پرابلم یا ایک ٹاپک, ایک سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. تو یہ جو انہوں نے ایسے ہی ایک آیت پڑھ دی ہے, تو میں صرف آپ کو نہ صرف اس کا مطلب بتانا چاہ رہی ہوں, بلکہ وَمَكَرُوا مَكْرًا کا جو ورڈ جہاں پہ یوز ہوا ہے, یہ 15 میرے پاس رزلٹ ہے اس کے, آپ دیکھ لیں کہ کہاں پہ استعمال ہوئے ہیں. تو یہ ہے آیت نمبر 54 اور سورت نمبر 3, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, رکوع نمبر 13. اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر کی. یاد رکھیے کہ ورڈ تو دونوں جگہ پہ مکر کا استعمال ہوگا, لیکن کافر مکر فریب کریں گے, اللہ تعالیٰ تدبیر اختیار کر. تو جب اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ مکر کا میننگ استعمال ہوتا ہے تو وہ خفیہ تدبیر کا ہوتا ہے, اور واللہ خیر الماکرین, اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہترین تدبیر اختیار کرنے والا ہے. ہمارے پاس اسی کانٹیکس میں جو دوسری آیت ہے وہ ہے سورہ نمبر 6 اور آیت نمبر 124, وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ. اور جب ان کو کوئی آیت پہنچتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم کو ایسی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے. اس موقع کو تو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پیغمبری کو رکھے گا. ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ہے اللہ کے پاس پہنچ کر ذلت پہنچے گی, اور ان کی شرارتوں کے مقابلے میں سخت سزا ملے گی. اب جو سورہ نمبر 8 ہے اور اس کی جو آیت نمبر ہے وہ ہے 30, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور اس واقعے کا بھی ذکر کیجئے کہ جب یہ کافر لوگ آپ کے نسبت تدبیر سوچ رہے تھے, کہ مکر سوچ رہے تھے, یہاں پہ یہ لفظ ہے, مکر سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا آپ کو خارج وطن یا ملک بدر کر دیں, اور وہ تو اپنی مکاریاں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہا تھا, اور سب سے زیادہ مستحکم تدبیر کرنے والی ہستی اللہ تعالیٰ کی ہے. 10 نمبر سورت ہے, 21 نمبر آیت ہے, وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. اور جب ہم لوگوں کو اس امر کے بعد کہ ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو کسی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ تو فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں چالیں چلنے لگتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ چال چلنے میں, تدبیر اختیار کرنے میں تم سب سے زیادہ تیز ہے, بالیقین ہمارے فرشتے تمہاری سب چالوں کو لکھ رہے ہیں. پھر ہمارے پاس ہے آیت سورہ نمبر 12 آیت نمبر 102,
ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جن کی ہم نے آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، آپ ان کے پاس نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنی بات ٹھان لی تھی اور وہ فریب کرنے لگے تھے۔ پھر اگلی آیت پہ آئے، یہ ہے سورہ نمبر 14 آیت نمبر 46، وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، یہ اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں اور اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے، اور ان کی چالیں ایسی نہ تھی کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ اب ایک مزید ہے، یہ ہے ہمارے پاس سورہ نمبر 16 آیت نمبر 45، أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، بدترین داؤ پیچ کرنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے گا، یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے گا جہاں انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو۔ پھر ہمارے پاس سورہ نمبر 16 اور آیت نمبر 127 ہے، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، آپ صبر کریں بغیر توفیق الہی کے، آپ صبر کر ہی نہیں سکتے، اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہو، اور جو مکر و فریب یہ کرتے رہتے ہیں ان سے تنگ دل بھی نہ ہو۔ پھر ہمارے پاس ہے سورہ نمبر 17 آیت نمبر 38، کُلٌ ذَلِکَ کَانَ سَیِّئُهُ عِندَ رَبِّکَ مَکْرُوہًا، ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسند ہے۔ اگلے 27 سورہ ہے اور آیت نمبر 50، وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہوں نے مکر تدبیر کی، خفیہ تدبیر کی، فریب کا کام کیا، اور ہم نے بھی، اور وہ اسے سمجھتے ہی نہیں تھے۔ پھر 27 نمبر سورہ میں آیت نمبر 70 ہے، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں اور ان کے داؤ گھات سے تنگ دل نہ ہوں۔ اب سب سے بڑھ کے آپ یہ دیکھیں کہ سورہ نمبر 35 آیت نمبر 10 ہے، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ ہی کی ساری عزت ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور، تمام در ستھرے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے، جو لوگ برائیوں کے داؤ پیچ میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے سخت تر عذاب ہے اور ان کا یہ مکر برباد ہو جائے گا۔ آیت سورہ نمبر 40 آیت نمبر 45، فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، پس اسے اللہ تعالیٰ نے تمام بدیوں سے محفوظ کر لیا جو انہوں نے سوچ رکھی تھی، اور فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب الٹ پڑا۔ اب ہمارے پاس لاسٹ ون ہے 71 سورہ نمبر ہے آیت نمبر 22 ہے، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور ان لوگوں نے بڑا سخت فریب کیا۔ آپ مجھے بتائیے کہ مکر کا لفظ جہاں پہ بھی استعمال ہوتا ہے عوام الناس کے لیے، وہاں پہ استعمال ہوگا مکر و فریب، دھوکہ، داؤ پیچ۔ جہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوگا اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ ایسے کام نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہے؟ تدبیر۔ تو اس تدبیر سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یا امت مسلمہ کو یا انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے داؤ پیچ سے محفوظ رکھا۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مصباحی صاحب جو ہیں وہ یہ آیت پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے سامنے وہ آیت کا آپ کے ترجمہ جب تک نہیں رکھیں گے آپ کو کیا پتا کہ آیت کے اندر کیا ہے، کیونکہ عربک ہماری نیٹو لینگویج نہیں ہے۔ اپنا آپ نے بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درست سمت کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے اور ہمیں ہدایت صراط مستقیم سے نوازے۔ بہت بہت آپ کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔